انیتا اس جزیرے میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ اس نے منور حسین کو کبھی بھی اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ 4-5 سال کی عمر میں جس شخص کو وہ اپنے باپ کے روپ میں دیکھتی آئی تھی اور اب وہ جوان ہو چکی تھی، تو وہ شخص ایک ایسے جزیرے پر لا کر کے اسے ایک کہانی سنا رہا تھا کہ اس نے اسے لے کر کے پالا ہے۔ چلو لے کر ہی پالا صحیح، لیکن اس نے تو ہوش سنبھالا تو اسے اپنے باپ کے روپ میں دیکھا، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے بیٹی ہی بنا کر کے رکھتا، لیکن وہ بیٹی اب اس جزیرے پر نہ صرف کہ قید تھی بلکہ وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے یہاں پر رہ رہی تھی۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے انیتا کے اندر ایک جنگ تھی جو کہ جاری تھی۔ وہ اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے لڑتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص جو کہ بظاہر دکھنے میں کافی معصوم دکھائی دیتا تھا، جو کہ اس دنیا میں رہ کر کے کہ جہاں پر اور لوگ بھی بستے تھے، بالکل ایک ایسی حیثیت اختیار کر چکا تھا کہ جیسے وہ واقعہ اس کا باپ ہو، اور اس نے کبھی بھی اسے اس بات کو محسوس تک نہیں کرنے دیا کہ وہ اس کے اوپر کیسی نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں آ کر کے یہ شخص باقاعدہ وحشی درندہ بن چکا تھا اور ہر وہ کام کرتا تھا جو کہ اس کا من چاہتا تھا۔ انیتا ان باتوں کو لے کر کے اپنے اندر ہی اندر لڑ رہی تھی۔ کبھی انیتا کے اندر کی لڑکی جیت جاتی اور کبھی انیتا کے اندر کی ایک بے بس لڑکی ہار جاتی۔ ایک لڑکی تھی جو کہ اس کے اندر طاقتور تھی اور ایک لڑکی تھی کہ جو اسی کے اندر کمزور تھی۔ طاقتور وہ لڑکی تھی کہ جو بغاوت کا سوچتی تھی، جو سوچتی تھی کہ وہ اس مصیبت سے اپنی جان کو چھڑا لے، اور کمزور وہ لڑکی تھی کہ جسے یہاں سے نکلنے کا کچھ راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں ایک بات آتی تھی اور دوسرے لمحے میں وہ اس کو رد کرتی تھی۔ یہی اس کی اس وقت ذہنی کیفیت تھی اور وہ اسی ذہنی کیفیت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ الجھائے ہوئے تھی۔ ایک بار تو اس نے یہ بھی سوچا کہ یہاں سے کوئی بڑا سا پتھر اٹھا کر کے سوئے ہوئے منور حسین کے سر پر مار دے اور ساری زندگی کے لیے اس سے جان چھڑا لے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ منور حسین کو وہ زیادہ سے زیادہ یہاں کوئی گڑھا کھود کر کے اس گڑھے میں ڈال دے گی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا ہی کر سکتی تھی، باقی معاملات تو کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اسے اس گڑھے میں ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دینے کے بعد پھر وہ اس پورے جزیرے پر اکیلی رہ جائے گی۔ نہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے والا ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی دکھ سکھ بانٹنے والا ہوگا، نہ اسے کوئی ساتھی میسر آئے گا، اور نہ ہی اسے ایسا لگے گا کہ یہاں پر کوئی انسان اس کے علاوہ اور ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ چند روز تو کھا پی کر کے اپنے آپ کو گزارے گی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی ذہنی صلاحیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ نہ اس سے کوئی بات کرنے والا، نہ اس کی کوئی سننے والا، نہ اس کو کوئی سنانے والا۔ تو اس نے اس بات کا یہی فیصلہ لیا تھا کہ شاید چند ماہ یا پھر زیادہ سے زیادہ چند سال کے اندر یہاں اکیلی رہ کر کے وہ اپنے آپ کو کب تک اسی طریقے سے اکیلی رکھے گی، باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ ایک ایسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائے گی، شاید پاگل ہو جائے، شاید اپنا ذہنی توازن کھو دے، یا پھر اپنی جان بھی کھو سکتی ہے، کیونکہ اس نے اس بات کا یہی انجام سوچا تھا۔ ان باتوں کو سوچ کر کے وہ منور حسین کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیتی تھی، نہیں تو منور حسین کی حرکتیں بالکل ایسی ہی تھی کہ اسے مار ہی دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہاں سے جب سے وہ آئی تھی اس نے اس جزیرے کے ارد گرد، اس سمندر کے اندر نہ ہی کوئی جہاز دیکھا تھا، نہ ہی کوئی کشتی دیکھی تھی، اور نہ ہی اس سمندر میں اس نے کوئی آمد و رفت محسوس کی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کشتیاں چلتی ہی نہیں ہیں، جہاز موجود ہی نہیں ہیں، اور وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کے علاوہ موجود ہے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ صرف 2 ہی افراد تھے جو کہ یہاں اس جزیرے کے اوپر رہ رہے تھے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ایک ایسا جزیرہ تھا جس کے اوپر نہ تو کوئی جنگلی جانور تھے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی سانپ، بچھو وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز تھی۔
چند ایک پرندے اس نے ضرور ان درختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھے تھے، لیکن وہ پرندے بھی تھوڑے عجیب طرح کے تھے۔ یہ پرندے اس نے اپنی دنیا میں نہیں دیکھے تھے، یہ اپنی دنیا سے ہٹ کر کے پرندے تھے۔ اسے خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ چکی ہے، کہاں آ چکی ہے، یہاں سے واپسی کا کیا راستہ ہوگا۔ کئی بار اس نے اس بات کو بھی سوچا کہ اسے اپنے آپ کو ہی ختم کر لینا چاہیے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لیکن پھر وہ سوچتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرے، پہلے بھی وہ کچھ کم مصیبت میں مبتلا نہیں ہے اور پھر اپنی زندگی کو ختم کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت کٹنے کی جگہ اور بڑھ جائے۔ لہٰذا اب وہ ایک ہی کام کرتی تھی کہ اس نے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور دن رات وہ دعا کرتی تھی کہ اللہ کوئی اس کا سبب بنائے اور وہ یہاں سے نکل سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں سے کیسے جائے گی، لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر وہ سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کرے گی تو اس کی دعا ضرور سنی جائے گی اور وہ یہاں سے اس مصیبت خانے سے ضرور نکل جائے گی۔ منور حسین مہینے میں کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ ضرور اس دروازے کو اوپن کرتا تھا اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا میں چلا جاتا تھا، لیکن اب وہ انیتا کو اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتا تھا۔ انیتا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ دروازہ کیسے کھلتا ہے۔ انیتا نے خود کئی بار جب کہ منور حسین سو رہا ہوتا تھا یا پھر کسی جگہ دور اس جزیرے پہ نکل جاتا تھا پھل فروٹ اکٹھا کرنے کے لیے، تو وہ جب اکیلی ہوتی تھی تو وہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے سو جتن کرتی تھی، وہاں اسی جگہ پر جا کر کے وہ باقاعدہ سے اچھلتی کودتی تھی، بہت سے ہاتھ مارتی تھی، پاؤں مارتی تھی، بہت سے جتن کرتی تھی، لیکن وہ دروازہ نہ تو اس کے ان تمام حربوں سے کھلتا تھا اور نہ ہی شاید اس کو کھولنے کا کوئی ایسا طریقہ تھا۔ اس کے کھولنے کا طریقہ صرف 2 ہی لوگ جانتے تھے، ایک اب اس دنیا میں نہیں تھا اور دوسرا جو منور حسین تھا، جو کچھ بھی تھا اسی کے دماغ کے اندر تھا۔ لیکن کیا کریں کہ اس کے دماغ میں بہت زیادہ خرافات بھی بھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ اس بات سے انیتا کو انکار نہیں تھا کہ لے پالک بیٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شخص اپنی لے پالک کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے، لڑکی کی رضامندی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بچی کو اس نظریے سے پالا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کے جب وہ بچی بڑی ہو جائے گی تو آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے، تو اس کے لیے کم از کم اس کی مرضی آپ پوچھیں، وہ اگر مرضی سے شادی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیں آپ اس بات کا احسان بھی اس پہ جتلائیں کہ آپ نے اسے پڑھا لکھا کر کے پال پوس کر کے کھلا پلا کر کے بڑا کیا ہے، اور اب وہ آپ کی اس بڑا کرنے کی، اس کھلانے پلانے کی اجرت وہ ہے، وہ آپ کو اس شکل میں ادا کرے کہ وہ آپ سے نکاح کرے اور آپ باقاعدہ اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات استوار کریں، تو اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ وہ لڑکی آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ جتنا عرصہ آپ نے مجھے کھلایا پلایا لکھایا پڑھایا، آپ اتنا مجھے حساب بنا دیں، میں اگر اپنی زندگی میں آپ کو یہ پیسے ادا کر دوں یا یہ حساب پورا کر دوں تو تب تو کم از کم میں آپ کا احسان جو ہے وہ اتار دوں گی اور آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیچاری لڑکی جو ہے وہ یہ باتیں نہیں کرتی۔ اگر یہ باتیں اسے اسی دنیا میں پتہ چل جاتی جہاں سے وہ آئی تھی تو وہ ہو سکتا ہے کہ غور و فکر کے بعد شاید اسی نتیجے پر پہنچتی کہ اسے منور حسین کو ہی اپنا شریک سفر چن لینا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے علاوہ کہاں جا سکتی تھی، کس کے پاس جا سکتی تھی، نہ تو اسے اپنے کسی بھائی بہن کا پتہ تھا، نہ اسے اپنے کسی رشتہ دار کا پتہ تھا، آ جا کے صرف منور حسین ہی تھا، اچھا تھا یا برا تھا، بس یہی کچھ تھا اس کی زندگی میں۔ لیکن منور حسین نے اسے ایسی جگہ لا کر کے مارا تھا، ایسی جگہ لا کر کے پٹکا تھا کہ اب وہ یہاں سے نہ تو کہیں جا سکتی تھی، نہ ہی وہ اپنی کسی بات کا اظہار کر سکتی تھی، اور نہ ہی اسے ایسا لگتا تھا کہ اب اس کے معاملات جو ہیں وہ پورے ہوں گے۔
خیر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وقت کو دھکا دیے چلی جا رہی تھی، اور اب اس کی بس ایک ہی دعا رہتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عذاب سے بچ جائے، اس عذاب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے، اب یہ کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس جگہ کو کھولنے کا طریقہ صرف اور صرف جو ہے وہ منور حسین کو آتا تھا، اور منور حسین کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ اس طریقے سے اسے کھول سکے۔ اسی طرح انیتا کی زندگی اسی قید خانے میں گزر رہی تھی۔ منور حسین ہی ایک ایسا واحد شخص تھا جو کبھی کبھی اس دنیا میں واپس چلا جاتا تھا اور وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا لے آتا تھا کہ جو اس دنیا کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ضروری تھا۔ انیتا کو 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا، اب تو وہ اس دنیا کو بھولتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اسی ماحول کو، اسی جگہ کو اپنا مان لیا تھا، اب وہ یہیں پر رہتی تھی، یہی اس کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا اور اوڑھنا بچھونا تھا، یہیں پر وہ اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ جبکہ منور حسین تھا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے شاید اس بات کا گھمنڈ پال لیا تھا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور وہ جو جانتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں ہے، اور وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ یہاں اپنی منمانی کرتا تھا۔ انیتا کے لیے کیا دن تھا، کیا رات تھی، کیا صبح تھی، کیا شام تھی، کیا آندھی تھا، کیا طوفان تھا، جب بھی اس کا جی چاہتا وہ انیتا کو بالوں سے پکڑ کر کے اپنے سامنے گرا لیتا، اور وہ بیچاری بے بس لاش کی طرح اس کے سامنے پڑی رہتی، اور وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ بلال اور یوسف گرتے پڑتے ایک جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ کافی تھک چکے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ اب ان کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکیں۔ دونوں کا کوٹا ختم ہو چکا تھا اور دونوں ہی اس وقت زبردست طلب اس بات کی محسوس کر رہے تھے کہ انہیں تھوڑی بہت کہیں سے مل جائے اور وہ اسے پی کر کے یا کھا کر کے گزارا کر لیں۔ یہ دونوں اپنے علاقے کے مشہور نشیڑی تھے جو کہ نشہ کرتے تھے، اور ان کو جو بھی نشہ میسر آتا تھا کر لیتے تھے۔ اس کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی، کبھی یہ کسی چیز کا نشہ کر لیتے تھے، کبھی کسی چیز کا نشہ کر لیتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں کی خاصی عمریں ہو چکی تھیں، لیکن دونوں نے شادی نہیں کی تھی، اور دونوں ہی اپنے وقت کو اسی طریقے سے گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ انہی نشوں کی نظر کر دیا تھا، اور انہی نشوں کے اندر رہ کر کے انہوں نے نہ صرف کہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن خود سے دور کر لیے تھے، بلکہ اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ایک چھوٹی سی کرائے کی بیٹھک اور اس میں ان دونوں کی رہائش تھی، جس میں یہ زمین پر ہی بستر بچھا کر کے اپنا وقت کاٹ رہے تھے۔ اگرچہ دونوں کچھ محنت مزدوری بھی کرتے تھے، لیکن محنت مزدوری سے زیادہ ان کا جو کام تھا وہ جہاں پر گاڑیوں کا سڑکوں پر پڑا ہوا ورکشاپوں کے قریب جو لوہا پرزہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کے یہ اکٹھا کرتے تھے اور بیچ دیتے تھے۔ اس سے جو پیسے حاصل ہوتے تھے یا تو یہ کھا پی لیتے تھے یا پھر اپنا نشہ پورا کرتے تھے، اور کچھ نہ کچھ پیسے یہ بچا کر کے ضرور رکھتے تھے کہ بہرحال انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ہر ماہ ایک لگا بدا کرایہ، ایک لگی بدی رقم جو ہے وہ بجلی گیس کے بل کی شکل میں بھی جائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں بھی یہ جہاں پر بیٹھک میں رہتے تھے ان کو میسر تھیں، اور یہ ان کا بھی استعمال کرتے تھے۔ صحت کے لحاظ سے دونوں ابھی کافی ٹھیک تھے، ایسے گئے گزرے نہیں تھے کہ ان کی صحت بالکل ڈاؤن ہو چکی ہو، کیونکہ انہوں نے اگر نشہ کیا تھا تو ساتھ ہی ساتھ کھانا پینا بھی انہوں نے کم نہیں کیا تھا۔ ان کی اندر ایک اور عادت بھی تھی جو کہ کافی پاپولر تھی، اور اس عادت کی وجہ سے یہ کافی جگہ سے ذلیل بھی ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس عادت کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی بدلا تھا، اور وہ عادت یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی یہ شادی وغیرہ دیکھتے تھے، کوئی حال میں شادی دیکھتے تھے یا کسی کے گھر کی شادی دیکھتے تھے، تو یہ وہاں پر گھس جاتے تھے اور خوب سیر ہو کر کے کھاتے تھے۔ اگر تو کسی نے پوچھ لیا تو پھر آئیں بائیں شائیں کر کے نکل آتے تھے، اور اگر کوئی نہیں پوچھتا تھا تو کھا پی کر کے آسانی سے نکل آتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ ان کا کیونکہ کھانا پینا اچھا تھا، لہٰذا ان کی صحت بھی ابھی قابل رشک تھی۔ دونوں ہی کی عمروں میں کچھ خاص فرق نہیں تھا، ایک اس وقت 32 سال کا تھا اور ایک اس وقت 34 سال کا تھا، یعنی 2 سال کی عمر کا بھی فرق تھا۔ کلونی بھر کے لوگ، محلے کے لوگ ان سے تنگ تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ نشیڑی ہیں، اس لیے کوئی ان کی بات پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اس روز نشہ نہیں ملا تھا اور جہاں پر یہ نشے کے لیے گئے تھے اس شخص نے نشہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس پیسے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کم تھے، لہٰذا یہ گرتے پڑتے آ گئے تھے اور آ کر کے ان کی بریک کہاں لگی تھی، یہ ایک پرانا قبرستان تھا جہاں پر آ کر کے یہ نیم مردہ سے ہو کر کے لیٹ گئے تھے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ ان کی ایسی کیفیت ہوئی تھی، ایسی کیفیت ان کی پہلی بار نہیں ہو رہی تھی، پہلے بھی کئی بار ہو چکی تھی، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں خود بخود ان کا جسم ان کا ساتھ دینا شروع کر دے گا اور یہ یہاں سے اٹھ کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ اپنے گھر کے لیے روانہ نہیں ہوتے اس وقت تک تو کم از کم انہیں یہیں اسی قبرستان کی زمین پر لیٹ کر کے ہی اپنا وقت گزارنا ہوگا۔ اس وقت مغرب کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا اور رات پڑ رہی تھی، لہٰذا دونوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہاں اس قبرستان میں کوئی آئے گا۔ دونوں ہی ایک درخت کے سائے کے نیچے قبرستان میں لیٹے ہوئے تھے، دونوں کو اس بات کا ہوش بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی کیڑا کاٹ سکتا ہے، یہاں پر کوئی اور ایسی چیز جو کہ ان کے لیے زہریلی، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے کہ جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان تمام باتوں سے بے خبر یہ اپنے اسی نشے کی حالت میں یہاں اس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک دونوں نے ایسا محسوس کیا کہ زمین تھوڑی سی کانپ سی گئی ہے، ایسا جیسے کہ زلزلہ آیا ہو۔ یہ دونوں اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ رات اگرچہ ہونی شروع ہو چکی تھی لیکن ابھی اتنی روشنی باقی تھی کہ یہ آسانی کے ساتھ قبرستان کی ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے، لہٰذا اس درخت کے ساتھ ٹیک لگانے کے بعد ان کی نظر اس جگہ پر تھی جہاں پر سے انہوں نے ایک دروازے کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک باقاعدہ سے دروازہ ہے جو کہ نمودار ہوا ہے اور پھر اس دروازے سے ایک شخص باہر نکلا جس کی عمر 40-45 سال رہی ہوگی۔ ہاں، اتنی ہی عمر کا شخص ہوگا، ان کا اندازہ یہی تھا کہ یہ 40-45 سال سے زیادہ عمر کا نہیں ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جب وہاں سے باہر آیا تو اس شخص نے مڑ کر کے اس دروازے کے لیے کچھ کیا اور وہ دروازہ وہاں سے غائب ہو گیا، پھر وہ زمین برابر ہو گئی۔ وہ شخص اس قبرستان کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کے دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ نشہ نہ کرنے کے باوجود بھی انہیں کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو نشے کے جیسا ہی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا، ایسے کیسے ہو گیا تھا، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ان لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ سوچ لیا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں دونوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ کوئی جن بھوت رہا ہوگا یا پھر یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو جادوگر ہوگا اور وہ زمین سے نکل کر کے آیا اور باہر کو روانہ ہو گیا۔ اب انہوں نے یہاں سے ہلنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ دونوں ایک تو ڈر گئے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ شاید وہ شخص کہیں واپس آئے اور دوبارہ سے یہ دروازہ نمودار ہو اور یہ اسے دیکھ سکیں۔ یہ بات ان کی واقعہ ہی درست ثابت ہوئی۔ 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے لیکن وہ شخص واپس آیا۔ اس وقت رات کافی گہری ہو چکی تھی اور اس شخص کے ہاتھ میں باقاعدہ سے کچھ سامان تھا، اس نے کچھ سامان کے پیکٹ اٹھا رکھے تھے۔ وہ شخص وہیں اسی جگہ پر پہنچا اور وہاں پر پہنچ کر کے اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے شروع کر دی۔ یہ دونوں بڑے غور سے اس کی حرکت کو نہ صرف کہ دیکھ رہے تھے بلکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کیا کرتا چلے جا رہا ہے۔
یہ اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، لیکن ایسی جگہ پر درخت کے پاس بیٹھے تھے کہ جہاں سے یہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ اسے دیکھ پا رہے تھے۔ پھر اسی طریقے کی کچھ حرکتیں کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تھوڑی دیر میں دروازہ نمودار ہو چکا ہے، اور پھر وہ دروازہ کھلا اور وہ شخص اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص اس دروازے کے اندر داخل ہوا، یہ لوگ اب اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ دروازہ اور وہ شخص غائب ہوا، اب ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ ہمیں بھی اس جگہ پر جانا چاہیے اور اس جگہ پر جا کر کے اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور یہاں سے جو دروازہ نمودار ہوا تھا وہ کہاں گیا ہے۔ لہٰذا دونوں نے اب ہمت کی اور وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر وہ دروازہ نمودار ہوا تھا۔ ان میں سے ایک جو کہ جس کا نام یوسف تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس نے کیا تھا جہاں پر اس نے کھڑے ہو کر کے یہ عمل کیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے بعد بالکل ویسی ہی ساری باتیں کرنے لگا جیسے کہ اس نے اس شخص کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بلال اسے منع کر رہا تھا کہ وہ اس کی نقل نہ اتارے، لیکن وہ اپنی ہی مستی میں مگن یہ سب کچھ کرتے چلے جا رہا تھا۔ جب وہ یہ سب کچھ کر کے فارغ ہوا تو اب وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں حیرت سے اس جگہ کو دیکھ رہے تھے، اور پھر چند لمحے گزرے کہ وہاں پر دروازہ ایک بار پھر نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی وہاں پر وہ دروازہ نمودار ہوا، دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے سے باقاعدہ ایک راستہ دکھائی دے رہا تھا، جو کہ صاف ستھرا روشنیوں سے بڑا راستہ تھا جہاں پر جایا جا سکتا تھا۔ کیونکہ دونوں ہی نشے سے ٹوٹے ہوئے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا اب دونوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ابھی تو چلتے ہیں گھر، صبح آئیں گے، دیکھیں گے روشنی میں کہ کیا یہ دروازہ صبح کے ٹائم پر بھی نمودار ہوتا ہے۔ اگر یہ دروازہ نمودار ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں سے گزریں گے اور جا کر کے دیکھیں گے کہ یہ شخص جو یہاں سے گزر کر کے گیا ہے یہ کہاں پر جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں نے اس بات کو سوچ لیا تھا۔ پھر وہ دونوں قبرستان سے باہر نکلے۔ اب ان کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت رات میں صرف ایک ہی ہوٹل تھا جو کہ کھلا ہوتا تھا، اور وہ ہوٹل تقریباً ساری رات کھلا رہتا تھا۔ وہ لاری اڈے کے پاس راجے کا ہوٹل تھا، اور انہوں نے راجے کے ہوٹل پہ پہلے بھی کئی بار رات کو کھانا کھایا تھا۔ اتنے پیسے تو بہرحال ان کے پاس موجود تھے کہ یہ راجے کے ہوٹل سے کھانا کھا سکتے تھے۔ اب ان کا نشہ بھی کافی حد تک سنبھل چکا تھا، ان کے جسم میں وہ کیفیت نہیں رہی تھی جو کہ کچھ گھنٹے پہلے تھی۔ لہٰذا اب یہ راجے کے ہوٹل پر گئے، یہاں پر انہوں نے ماش کی دال کی ایک فرائی پلیٹ لی، اور وہاں سے اچھی طریقے سے روٹی کھانے کے بعد یہ اپنے گھر کا رخ کر کے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ اب ان کے پاس کوئی اتنے خاص پیسے نہیں تھے، لہٰذا انہیں پتہ تھا کہ صبح سب سے پہلے تو انہیں کسی نہ کسی جگہ سے کچھ لوہے وغیرہ کا انتظام کر کے یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے کسی سے پیسے پکڑ کر کے اپنے نشے پانی کا انتظام کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی وہ اس قبرستان کی طرف جائیں گے۔ قبرستان والی بات یہ بھولے نہیں تھے، انہیں بالکل اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس قبرستان میں انہوں نے کیا منظر دیکھا ہے اور اس قبرستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں نشے کے پکے تھے، لیکن ان کی یادداشت بھی بہت اچھی تھی۔ اس نشے نے ان کی یادداشت کو متاثر نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی ابھی ان کی عمریں ہی کیا تھی، 32 اور 34 سال، یعنی ایک ایسی عمر کے جس میں انسان کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور دیگر معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ بس اگر یہ نشہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کافی بہتر ہوتے، لیکن انہوں نے نشے کے ہاتھوں بہرحال کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو برباد کیا تھا۔ صبح ہونے پر ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ان کے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہیں کہ یہ بس ایک کپ چائے کا پی سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے قریبی ہوٹل سے ایک کپ چائے کا پیا، اور اس کے بعد یہ ان ورکشاپوں کی طرف نکل گئے جہاں پر ان کو ایسی چیزیں، ایسے لوہے کے اوزار یا ایسے لوہے کی نالیوں وغیرہ میں گری ہوئی چیزیں مل جاتی تھیں کہ جو یہ بیچ کر کے اچھے خاصے پیسے کما لیتے تھے۔ یہ کسی
کباڑ میں نہیں بیچتے تھے، بلکہ یہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک پرانے پرزوں والی دکان پہ بیچا کرتے تھے کہ جو بہت کم داموں میں ان سے یہ چیزیں لے لیا کرتا تھا اور پھر اس کو چمکا دمکا کر کے رکھ کر نیا کر کے بیچ دیا کرتا تھا۔ اس کا یہی کام تھا، اس لیے وہ ان سے لے کر کے آگے بیچ دیا کرتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے وہاں پر گھومنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مقناطیس کی مدد سے بہت سے ایسے پرزے، ایسی چیزیں، کابلیں، نٹ، واشلیں وغیرہ اکٹھی کر لی جو کہ ظاہری بات ہے کہ کام آ سکتی تھی۔ پھر وہ اسی شخص کے پاس جس کا نام ابرار تھا، اس کی دکان پر گئے اور انہوں نے ایک تھیلا جس میں کم از کم 1.5 سے 2 کلو ایسی چیزیں بھری ہوئی تھی وہ اس سے دیا۔ اس نے اچھے طریقے سے تمام پرزوں کو چیک کیا جس میں کافی ساری چیزیں اس کے مطلب کی تھی۔ اب اس نے ان دونوں کو اتنے پیسے دے دیے کہ یہ اپنے نشے کا انتظام کر سکتے تھے اور یہ پیسے لے کر کے وہاں سے آ گئے۔ اب یہ اس بات کو لے کر کے مطمئن تھے کہ ہمیں نشہ بھی مل جائے گا اور ہم رات کی روٹی بھی کھا لیں گے، کیونکہ اب انہوں نے صبح ناشتہ تو کیا نہیں تھا اور ان کو بس یہی تھا کہ اگر دوپہر کو نشہ مل گیا تو پھر ہمیں بھوک نہیں لگے گی، اور ہو سکا تو اگر بھوک لگے گی تو دیکھیں گے کہ کسی کی شادی ہوئی تو وہاں پر گھس جائیں گے، جو کہ ان کا کام تھا۔ اب یہ جو پیسے ہیں ان سے یا تو نشہ کیا جا سکتا تھا یا پھر کھانا کھایا جا سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے نشہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور کھانے کا انہوں نے انتظام یہی کیا کہ کسی نہ کسی شادی حال میں یا کسی نہ کسی کی شادی میں گھس جائیں گے اور وہاں سے کھانا کھا لیں گے۔ لہٰذا یہاں ابرار سے پیسے ملنے کے بعد سب سے پہلے یہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے باقاعدہ اپنا نشہ خریدا اور پھر نشہ کرنے کے بعد یہ نشے میں پوری طرح سے مست ہو گئے۔ اب ان کے حواس پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے، کیونکہ نشہ ملنے کے بعد یہ دونوں ہی شیر ہو چکے تھے۔ لہٰذا اب انہوں نے اس قبرستان کی طرف رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس قبرستان میں ٹھیک اسی جگہ پر پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی ویسے بھی اس قبرستان میں کم ہی آتا تھا۔ یہ ایک پرانا قبرستان تھا جہاں پر اب لوگ مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے، صرف یہ قبرستان اب دکھاوے کا رہ گیا تھا۔ لوگ نئے قبرستان میں زیادہ تر لوگوں کو دفن کرتے تھے جو کہ فوت ہو جاتے تھے۔ ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ کر آ کر کے یوسف نے ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر تمام وہی حرکتیں کرنے لگا جیسا کہ وہ پہلے کر کے جا چکا تھا۔ اب وہ اس تمام حرکتوں سے فارغ ہو کر کے ایک دفعہ پھر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور اس بار بلال بھی اس چیز کے انتظار میں تھا کہ دروازہ کب نمودار ہوگا۔ پھر ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دروازہ نمودار ہو چکا ہے۔ یہ دروازہ تھوڑی دیر تک ہی نمودار ہوتا تھا، اس لیے اب دونوں نے اس دروازے کے اندر گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں نے اس دروازے کے اندر قدم رکھا اور پھر جیسے ہی انہوں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو انہیں باقاعدہ ایک راستہ دور تک جاتا ہوا دکھائی دیا جو کہ ایک سرنگ نما راستہ تھا، لیکن روشن اور صاف ستھرا راستہ تھا۔ اب وہ دونوں آگے بڑھنے لگے، جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھے پیچھے دروازہ غائب ہو گیا۔ اب وہ اس سرنگ کے اندر بند ہو کر کے رہ گئے تھے اور یہ سرنگ جو تھی اب یا تو ان کی زندگی تھی یا پھر ان کی موت تھی۔ وہ مر بھی سکتے تھے یہاں سے اگر باہر نہ نکل سکے، اور وہ زندہ بھی رہ سکتے تھے کہ اگر یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے اور ڈر بھی گئے تھے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن بہرحال دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور آخر تک جانا چاہیے۔ وہ کافی دیر تک چلتے رہے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ سرنگ ایک جگہ پر آ کر کے ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر پہنچ کر کے انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو آگے سے بالکل بند ہے، یہاں سے تو کوئی آگے راستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی پیچھے والا راستہ بھی بند ہو چکا تھا اور یہ آگے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر کے دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ اب بلال نے یوسف کو مشورہ دیا کہ یوسف ایک کام کرو، ہو سکے تو وہی عمل جو کہ ہم لوگوں نے اس سرنگ کے اندر داخل ہونے کے لیے کیا تھا وہی تم یہاں پر بھی دہراؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی دروازہ کھلتا ہو، اگر دروازہ کھلے گا تو ہم باہر نکل جائیں گے، نہیں تو پھر اپنی موت پکی سمجھو۔ اب ایسا ہی یوسف نے کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، پھر اپنے ہاتھ بلند کرنے کے بعد سارا عمل ویسا ہی کرنے لگا جیسا کہ وہ کرتا چلا جا رہا تھا۔
پھر اس نے اس تمام عمل کو جیسے ہی پورا کیا وہ ایک دم سے حیرت زدہ رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے وہاں پر ایک دروازہ نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی دروازہ نمودار ہوا وہ دونوں اس دروازے سے باہر نکل آئے۔ جب وہ اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ اس بات کو دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا کہ جو کافی آباد تھا۔ یہاں پر لوگوں کے لباس مختلف تھے، یہاں پر لوگوں کی چال ڈھال مختلف تھی، یہاں پر رہنے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام مختلف تھا۔ وہ جہاں سے آ کر کے نکلا تھا یہ اگرچہ اس شہر کی ایک ویران سی جگہ تھی، ایک ایسا ویران سا گراؤنڈ تھا، ایک ایسا ویران سی زمین تھی جہاں پر وہ دونوں آ کر کے نمودار ہوئے تھے کہ یہاں سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سا شہر تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ عرب کا کوئی ملک ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں نے لمبے لمبے لباس پہن رکھے تھے سفید رنگ کے، جنہیں توپ کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ سر کے اوپر انہوں نے ایسے پرنے سے لپیٹ رکھے تھے اور انہوں نے سر اپنے بالکل اسی طریقے سے باندھ رکھے تھے کہ جس کو غترہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک رسی کے ساتھ اپنے سر کو باندھ رکھا تھا، یعنی کہ یہ کچھ واقعہ ہی عربی لوگ تھے۔ لیکن یہ عرب کی کون سی زمین تھی، کیونکہ وہ تو کبھی زندگی میں عرب نہیں گئے تھے، نہ تو وہ عرب کے کسی ملک گئے تھے۔ وہ تو ابھی چند لمحے پہلے قبرستان میں تھے اور پھر اس قبرستان سے وہ یہاں پر اس جگہ پر کیسے پہنچ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ سب جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، نہ تو وہ ان کے لباس سے متاثر ہے، نہ وہ ان کی آمد و رفت سے متاثر ہے۔ ان کے پاس باقاعدہ سے موبائل بھی موجود تھے، اگرچہ وہ بٹنوں والے سادے موبائل تھے، لیکن یہ موبائل بھی ان کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کسی کے پاس بھی موبائل نہیں ہے، اور یہاں پر انہوں نے موبائل کو چیک کیا تو موبائل کے سگنل بھی موجود نہیں تھے۔ لہٰذا اب انہوں نے اس بات کا پکا فیصلہ کر لیا کہ پتہ نہیں کہ ہم لوگ کون سی دنیا میں کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ یہاں سے واپس لوٹ چلتے ہیں، اب یہی بہتر ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی جانے لگے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ جس نئی دنیا میں آ چکے ہیں کیوں نہ تھوڑا سا اس کا وزٹ کر ہی لیا جائے۔ لہٰذا دونوں ہی وہاں سے نکل کر کے وہاں کے بازاروں میں آ گئے، وہاں کے لوگوں کو دیکھنے لگے۔ وہاں پر عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ نہ تو مکان اس طرح کے بنے ہوئے تھے جس طرح کے مکانوں کو چھوڑ کر کے یہ لوگ آئے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ اور دیگر معاملات ویسے تھے۔ یہاں کے لوگ تو شاید بہت زیادہ جو ہے وہ کسی پرانی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے۔ نہ تو یہاں پر کوئی رکشہ تھا، نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی کار، نہ کوئی بس، نہ کوئی کمپیوٹر، نہ کوئی ٹی وی، یعنی یہ پتہ نہیں کون سے زمانے میں پہنچ گئے تھے۔ ایک ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں ان دونوں کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ کافی دیر تک وہاں پر ان بازاروں میں گھومتے پھرتے رہے۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو اٹھا کر کے بھی دیکھا، لیکن کسی نے انہیں نہیں روکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس دور کے لوگ، اس وقت کے لوگ انہیں نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا محسوس کر رہے تھے کہ جیسے یہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر لوگ تو موجود ہیں لیکن نہ تو وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر دونوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کے مشورہ کیا، یار یہ ایک اچھی جگہ ہے، اگر ہم یہاں پر آ جایا کریں اور روزانہ ہم لوگ یہاں پر آئیں تو یہاں سے تو ہم لوگ آسانی سے کھا پی کر کے واپس جا سکتے ہیں، اور ہو سکے تو ان کے سونے اشرفیاں یا کوئی اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ سونے چاندی سے بنی ہیں ان کو ہم یہاں سے اٹھا کر کے اپنی دنیا میں واپس بھی لے کر کے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنی دنیا میں واپس لے کر کے چلے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہی ہوگا کہ وہاں جا کر کے یہ چیزیں ہم مہنگے داموں بیچیں گے اور ہم چند ہی دنوں میں امیر کبیر ہو جائیں گے۔
یہ بات دونوں کو پسند آئی تھی۔ بلال اور یوسف اس بات پہ مطمئن ہو گئے تھے کہ ہم یہاں سے سونا چاندی کی چیزیں لے کر کے اپنی دنیا میں جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم یہاں پر آیا کریں گے اور اسی سسٹم کو جاری رکھیں گے، اس سے ہماری غربت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آج ہی کچھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک دکان کا رخ کیا جو کہ کافی پرانی سی دکان تھی، لیکن وہ کسی سنار کی دکان ہی معلوم ہوتی تھی۔ وہاں پر انہوں نے ایک ڈلی دیکھی جو کہ قریب 1 کلو وزنی سونے کی ہوگی۔ انہوں نے اس ڈلی کو اٹھایا، لیکن کسی نے انہیں منع نہیں کیا، کسی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم چور ہو، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو، تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ اس ڈلی کو اٹھا کر کے دونوں نے اپنے ہاتھ میں تولا، وہ کم سے کم 1.25 کلو کے قریب تھی، جو کہ ایک سونے کی ڈلی تھی، جو کہ خالص سونے کی ایک بڑی ڈلی تھی۔ وہ دونوں اس ڈلی کو لے کر کے وہاں سے نکل آئے، کوئی بھی انہیں روکنے والا نہیں تھا، کوئی ان کے پیچھے آنے والا نہیں تھا، کوئی چور چور کی صدا بلند کرنے والا نہیں تھا، اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ آ کر کے باہر نکلے تھے۔ یہاں پر آ کر کے ایک مرتبہ یوسف نے پھر ویسے ہی ہاتھ کو بلند کیا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد وہی عمل دہرانے لگا جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ دونوں یہ عمل دہرانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا تو اس نے دیکھا کہ واقعی وہاں پر دروازہ نمودار ہو چکا ہے۔ دونوں اس دروازے میں داخل ہوئے تو ایک سرنگ تھی جو کہ باقاعدہ آ چکی تھی، اور اس سرنگ میں چلتے ہوئے وہ جیسے ہی تھوڑے سے آگے بڑھے، پیچھے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ اس سرنگ میں چلتے ہوئے اب کافی دیر تک آخر میں پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو اب انہیں یہاں پر بھی یہ محسوس ہوا کہ دروازہ بند ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اسی طریقے کو وہاں پر بھی اپنایا، وہاں سے دروازہ نمودار ہوا، وہ دوسری طرف باہر نکل آئے۔ لیکن یہ کیا، یہ بھی تو ان کا اپنا علاقہ نہیں تھا، یہ علاقہ بھی مختلف تھا، لیکن یہ علاقہ جو ہے وہ ان کا کچھ دیکھا بھالا ضرور تھا۔ یہ علاقہ اس وقت کا ان کا اپنا علاقہ تھا کہ جب وہ بہت چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، ان کی عمریں زیادہ سے زیادہ 5-4 سال 6 سال رہی ہوں گی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ انہی گلی محلوں میں رہتے تھے۔ وہ اس جگہ پر آ نکلے تھے جہاں پر ان کا بچپن گزرا تھا، یعنی وہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے تھے کہ جہاں پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکل آئے، اس جگہ پر بھی باقاعدہ ایک ویران گراؤنڈ سا ہی تھا جہاں سے وہ نکلے تھے۔ اب انہوں نے یہاں پر گھومنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی محلے ہیں، یہ وہی گلیاں ہیں، یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر واقعی میں ان کا بچپن گزرا ہے، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی سب لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ دونوں نے سوچا، گھر کا پتہ یاد تھا، انہیں اپنا گھر اچھے طریقے سے یاد تھا، لہٰذا دونوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کی طرف بڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں اس وقت کون ہے، کون رہتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی وہ اپنے گھر، اپنے محلے کی طرف بڑھے اور وہ اپنے گھر میں پہنچے، لیکن وہ اپنے گھر سے تھوڑا دور ہی رک گئے۔ ظاہری بات ہے کہ جن حلیوں میں، جس قد کاٹھی میں اور جس عمر میں وہ اس وقت موجود تھے، وہ ان گھروں میں بے جھجک داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ ان دروازوں کو تکتے رہے کہ جس دروازے کو کھول کر کے کبھی وہ بے دھڑک اپنے والدین کے پاس اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کیا، ان دونوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی، انہوں نے اپنے آپ کو ہی دیکھا لیکن بچپن کے روپ میں۔ وہ اس گھر سے باہر نکلے تھے اور ایک طرف کو بھاگتے چلے گئے تھے، شاید کوئی سامان بیچنے والا آیا تھا، وہ سامان لینے کے لیے گئے تھے۔ یہ باتیں دیکھ کر کے دونوں کی ہی دنگ رہ گئے، دونوں ہی انتہائی پریشان تھے، دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ وہ واپس ایک ایسی جگہ پر آ چکے تھے کہ جہاں سے ان کا جانا ممکن نہیں تھا۔ دونوں نے سوچا، پھر سوچا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اب اسی جگہ رہ کر کے تھوڑا وقت گزارنا چاہیے؟ یہ گلیاں، یہ محلے، یہ جگہ تو دیکھی بالی ہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم اس دنیا کے واسی نہیں ہیں، یہ تو بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے، یہ اب ہمیں کیسے نظر آ رہی ہے؟ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسا راز ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ انہوں نے پھر واپس اسی جگہ پر جانے کا فیصلہ کیا جہاں سے وہ نمودار ہوئے تھے۔
اب اسی جگہ پر پہنچ کر کے انہوں نے پھر ایک مرتبہ وہی عمل دہرایا۔ اس عمل کو دہرانے کے بعد دروازے کے نمودار ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی دروازہ نمودار ہوا، دونوں ایک بار پھر اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ کافی دور چلنے کے بعد اس سرنگ کا اختتام بھی ایک دروازے پر ہوا، لیکن یہ دروازہ بھی بالکل ویسے ہی بند تھا جیسے کہ وہ پہلے دروازوں کو بند پا رہے تھے۔ یہاں پر آ کر بھی یوسف نے وہی عمل دہرایا، اور اب کی بار بلال نے باقاعدہ اسے کہا کہ بالکل ویسے ہی کرنے کی کوشش کرو جیسے اس شخص نے کیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اب اس طریقے سے ہی بالکل ایسا کرنے کی کوشش کی کہ جیسے کوئی بھی رتی برابر فرق نہ رہ جائے۔ کسی چیز میں فرق رہ گیا تو یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ لہٰذا دوبارہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، اور پھر واقعی ایک دروازہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ دونوں اس دروازے سے باہر نکل آئے، اور انہوں نے جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے قبرستان والے راستے پہ آ گئے تھے، یعنی وہ اسی پرانے قبرستان میں نکلے تھے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں فٹافٹ سے اپنے گھر کو بھاگے، کیونکہ اب ان کو سب سے زیادہ عزیز یہی تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچیں۔ وہ اینٹ انہوں نے باقاعدہ ایک شاپر بیگ میں، جو کہ پلاسٹک کا وہیں پہ انہیں قبرستان سے مل گیا تھا، اس میں انہوں نے ڈال دی تھی، اور اس اینٹ کو لے کر کے وہ وہاں پر آ گئے تھے۔ یہ 1.25 کلو کی اینٹ تھی جو کہ خالص سونے کی بنی ہوئی تھی، اور یہاں اس دنیا میں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے میں تھی، اور وہ بہت جلد امیر ہونے والے تھے۔ لیکن اب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بالکل اس بات کا رسک نہیں لیں گے کہ وہ دوبارہ اس اینٹ کو یا پھر اس جیسا اور سونا لینے کے لیے اس راستے کو بیدار کریں، اور اس راستے کے ذریعے سے وہ کسی اور جگہ جائیں۔ ان دونوں کے اندر اب ایک ہی بات تھی کہ اس راز کو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر وہ کسی کو بتا بھی دیتے ہیں تو کون ان کی اس بات پہ یقین کرے گا۔ لہٰذا اب انہوں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس سونے کی اینٹ کو بیچیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنا گھر بنائیں، اپنے آپ کو کسی اچھی سطح پر لے کر کے آئیں، اور اپنے والدین کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس واپس جائیں، اور ان لوگوں کو کہیں کہ ہم جو دیکھ کر کے آئے ہیں وہ شاید تم لوگ نہیں جانتے، اور انہوں نے ہمارے اندر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہے، اور ہم نے اپنا بچپن دیکھ کے یہ جانا ہے کہ کیا ہی اچھا زمانہ تھا، کیا ہی اچھا وقت تھا، نہ فکر تھا نہ فاقہ تھا، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے پھر قریب کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم ایک بار پھر اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے قریب ہو جائیں گے۔ انیتا کی بری حالت تھی، اس بیچاری کی طبیعت خراب تھی، وہ بخار سے تپ رہی تھی، مگر منور حسین کو اس کے اوپر کچھ ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی خواہشات کو پورا کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس بیچاری کی حالت خراب تھی، اس کی صحت بے حد خراب تھی۔ وہ اٹھ کر کے کھڑی ہوتی تو چکر آنے لگتے، چکر کھا کے گر جاتی۔ اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی، اسے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی میڈیکل ہیلپ نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے بہت منت سماجت کے بعد منور حسین سے کہا کہ وہ اس سے کسی ڈاکٹر کو دکھائے اور اسے اس کی دنیا میں واپس لے جائے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں واپس تو نہیں لے کے جا سکتا، یہ رسک تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا۔ ظاہری بات ہے کہ میں جیسے ہی تمہیں وہاں پر لے کر کے جاؤں گا، تم اپنے پر پرزے نکالو گی، اور مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اب میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے لیے کسی ڈاکٹر کا نہیں بلکہ دوائی کا انتظام کر سکتا ہوں۔ تمہاری جو بھی کیفیت ہے، جیسے کہ تمہیں بخار ہے، جسم درد ہے، جو بھی تمہیں ہو رہا ہے، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی دوائی جو ہے وہ لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ اس راستے کی طرف بڑھا جہاں پر سے وہ واپس اپنی دنیا میں جا سکتا تھا۔ یہاں پر آ کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر وہ کچھ کرتب سے کرنے لگا۔ اس بار بیماری کی حالت میں ہی صحیح، لیکن انیتا باہر چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو باقاعدہ سارے کرتب کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہاں پر تھوڑی دیر میں ہی ایک دروازہ نمودار ہوا ہے۔ وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔
اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اس دروازے سے اندر داخل ہوا، چند لمحوں بعد وہ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے غائب ہو چکا تھا، یعنی اب وہ اس دروازے کے پاس نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اب وہ سرنگ میں سفر کر رہا ہوگا اور قریب آدھے گھنٹے کے بعد وہ دوسری طرف پہنچے گا اور وہاں پر بھی وہ ایسا ہی عمل کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنی دنیا میں واپس پہنچ جائے گا۔ یہ سوچ کر کے اس نے کہ یہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، اگر یہ بھی اس کو دہرائے، ایسا کرے، تو شاید اس کے لیے بھی دروازہ کھل جائے۔ اس سے پہلے بھی اس نے کئی بار کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوئی تھی، لیکن اب اس نے باقاعدہ اسے بڑے غور سے دیکھا تھا، ایک ایک بات کو یاد رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے بھی اب اس کی اتنی مار کھا کھا کے اتنی تو ہو چکی تھی کہ اس سے اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یاد رہتی تھیں۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، میرے ساتھ جو ہو چکا ہے جو سو ہو چکا ہے، مجھے ایک دفعہ کوشش تو کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس نے پہلے کوشش نہیں کی تھی، پہلے بھی اس نے کئی بار کوشش کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ آج وہ بالکل باہر تھی اور اس کے سامنے ہی وہ یہاں سے گیا تھا۔ آج اس نے اسے بالکل سب کچھ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے، بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ لہٰذا وہ اس امید پر اٹھی اور اٹھ کر کے 2 قدم ہی چلی کہ ایک دفعہ چکرا گئی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ اس نے کچھ فروٹ یہاں سے کھایا تھا لیکن اس کے ساتھ اس کا کچھ خاص نہیں بنا تھا۔ پھر اسے ایک بات یاد آئی کہ اس نے یہاں پر ایک پھل کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا رس پینے سے جسم میں فوری طور پر جو ہے وہ چستی پھرتی اور طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے قریب ہی اپنی چٹائی کے اوپر دیکھا تو اسے اس پھل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس کے اندر تھوڑا رس موجود تھا، لہٰذا اس نے اس رس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنے حلق میں اتار لیا۔ اس رس کو حلق میں اتارنے کے بعد اسے تھوڑی سی اپنے اندر طاقت اور توانائی محسوس ہوئی۔ اسے واقعی ایسا لگا کہ اب وہ کافی بہتر ہے۔ ایک دفعہ وہ پھر ہمت کر کے اٹھی اور اس دروازے کے کھلنے کی جگہ پر جا کر کے پہنچ گئی۔ اب کی بار اسے چکر نہیں آیا تھا، اس نے اپنے آپ کو قدرے بہتر محسوس کیا تھا۔ یہاں پر آ کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر ویسے ہی کرتب کرنے لگی جیسے تھوڑی دیر پہلے منور حسین کر رہا تھا۔ تمام کرتب کر لینے کے بعد اب وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے دروازے کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ نمودار ہوا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا چیز موجود ہے، کیا نہیں ہے، کیا چھوڑ کے جا رہی ہے، کیا لے کے جا رہی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ اس سرنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ اب وہ چلنے نہیں بلکہ بھاگنے کے سے انداز میں اس سرنگ میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنی آزادی نظر آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گی، وہ اس شیطان کے چنگل سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پھر وہ اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس سرنگ کا اختتام ہو گیا، یعنی اب یہاں سے دوسرا دروازہ کھلنا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ویسے ہی کرتب کرنے شروع کر دیے اور پھر ویسے ہی کرتب کے ساتھ وہ دوسرے دروازے کے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ کھل گیا تھا، وہ اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ جب وہ اس دروازے سے باہر نکل آئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ واقعی میں اسی قبرستان میں آ کر کے نکلی تھی، یعنی اس بار اس نے جو داؤ کھیلا تھا وہ داؤ کام کر گیا تھا۔ وہ فٹافٹ سے اس قبرستان سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چادر سے لپیٹ لیا تھا، اگرچہ وہ کپڑوں سے پہچانی جا سکتی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو فی الحال جتنا کور کرنا تھا کر لیا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کو، اپنی بیماری کو بھول چکی تھی۔ اس وقت یہاں پر بھی دن کا وقت تھا۔ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی، اپنے محلے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ پھر ایک نام اس کے دماغ میں ابھرا، اسے سید قاسم کے گھر جانا تھا۔ سید قاسم وہ شخص تھا جو کہ رشید کا وکیل تھا، جس نے باقاعدہ رشید کے مرنے کے بعد اس مکان کی اتھارٹی
اس کے والد منور حسین کو دی تھی اور وہ مکان بھی اب کرائے پہ چڑھا ہوا تھا۔ سید قاسم ایک ایسا شخص تھا جسے یہ اعتبار کر کے اپنی صورتحال کے بارے میں بتا سکتی تھی، شاید وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا۔ اسے سید قاسم کے گھر کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ اس وقت گھر میں ہی مل جائے گا۔ کچہری سے وہ واپس آ چکا تھا اور اسے گھر میں ہی ملنے کا امکان تھا، کیونکہ جو وقت اس وقت ہو رہا تھا اس وقت وہ کچہری سے واپس اپنے گھر آ جاتا تھا، لہٰذا یہ وہاں پر پیدل ہی چلتے ہوئے پہنچ گئی۔ اسے اب اپنی تھکان، اپنی بیماری، اپنی تکلیف کا کچھ احساس نہیں تھا۔ ایک ہمت، ایک حوصلہ تھا جو کہ اس کے اندر اب باقاعدہ سے بیدار ہو چکا تھا، اور اس ہمت اور حوصلے کے چلتے یہ وہاں پر سید قاسم کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پر پہنچ کر کے اس نے وہاں پر موجود گیٹ پر چوکیدار سے سید قاسم کے بارے میں پوچھا اور اسے اپنا نام بتایا اور اپنے باپ کے بارے میں بتا کر کے کہا کہ یہ سید قاسم سے ملنا چاہتی ہے۔ خیر تھوڑی ہی دیر میں اسے اندر بلا لیا گیا۔ سید قاسم جو کہ ایک کافی بوڑھا انسان تھا، کم سے کم 60 سال عمر تو رہی ہوگی، اس نے اسے غور سے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے سامنے کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور اسے کہا کہ میں تمہیں پہچان نہیں پایا، شاید عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں اس وقت کیونکہ بوڑھا ہو رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ زیادہ تر بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں جو ہیں وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ عمر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وکیل ہوں، اتنی بری یادداشت نہیں ہے، بہت سی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھار ذہن پہ تھوڑا زور دینا پڑتا ہے۔ خیر تم مجھے اپنے آنے کا مقصد بیان کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور میرے پاس کس لیے آئی ہو اور کس منور حسین کے بارے میں تم بات کر رہی ہو۔ اب انیتا نے اس سے یعنی کہ وکیل سید قاسم کو منور حسین، رشید اور اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے بات شروع کی، ہاتھ اٹھا کر کے سید قاسم نے اسے روک دیا۔ اس نے کہا ہاں میں جان گیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم میرے پاس کیا لینے کے لیے آئی ہو۔ یہاں پر انیتا نے رشید، منور اور پھر اپنے ساتھ ہونے والی ساری کہانی جو ہے وہ من و ان جیسے اس کے ساتھ بیتی تھی اس نے سید قاسم کے سامنے دہرا دی۔ قاسم نے ساری بات کو سنا اور کہا کہ دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، بات وہ مانتا ہوں کہ جو ثبوت کے ساتھ ہو۔ تم نے جیسا بتایا ایسا ممکن نہیں ہے، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد تم سیدھا یہاں میرے پاس چلی آئی ہو۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے یا ایسا سب کچھ ہوا ہے، لیکن تم شاید کوئی ذہنی مرض میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تمہیں باقاعدہ اپنا علاج کرانا چاہیے، تمہیں وکیل کی نہیں کسی اچھے ماہر نفسیات ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اب انیتا نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ وہ دروازہ واقعی کھلتا ہے اور پھر ہم دوسری طرف ایک اور جگہ نکل جاتے ہیں تو تب آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں آپ کو وہاں پر لے چلوں اور آپ اس دروازے کو دیکھ سکیں؟ اب اس وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ ثابت کر دو گی تو میں تمہاری ساری باتوں کو سچ مان لوں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ثابت تو کروں گی اور آپ میری باتوں کو سچ بھی مانیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ ہے، منور حسین کو پتہ چل جائے گا کہ میں اب وہاں پر نہیں ہوں۔ جب وہ واپس وہاں جائے گا تو منور حسین وہاں پر مجھے نہیں پائے گا، ظاہری بات ہے وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ میں اس راز کو جان چکی ہوں اور میں اس راستے سے باہر آ گئی ہوں۔ تو ایسے میں میرے لیے یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ مجھے دوبارہ تلاش کر کے اس جگہ لے جانے کی دوبارہ کوشش کرے گا۔ سید قاسم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری کسی بات کا مجھے یقین نہیں آ رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہاری بات کا میں یقین کر لوں کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ بالکل سچ ہے اور جو بھی بات ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، تو تب جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب ایسے میں اس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، چاہے وہ حجاب اور قبول کی ہی صحیح، تم اس کی لے پالک تھی،
قانونی طور پر لے پالک سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کے بھی قانونی تقاضے ہوتے ہیں، گواہوں کی موجودگی، لڑکی کی رضامندی، بہت سی چیزیں ضروری ہیں۔ بہرحال وہ تمہاری جو شادی ہوئی ہے بس اگر مان لی جائے تو شادی ہے، نہ مانو تو نہیں ہے۔ لیکن اب سسٹم یہ ہے کہ تم جو مجھے بتا رہی ہو مجھے اس بات کے اوپر بالکل یقین نہیں ہے اور میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ تم مجھے اس کا ثبوت دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے وہاں لے چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر کے وکیل قاسم اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر ظاہری بات ہے انیتا بھی بیٹھے نہیں رہ سکتی تھی، انیتا بھی کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وکیل قاسم کی گاڑی میں وہ اس پرانے قبرستان کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس قبرستان میں سے وہ نکل کر کے آئی تھی، وہ راستہ، وہ سرنگ جو کہ اس دنیا میں جاتا تھا کہ جس دنیا میں وہ 1 سال سے اوپر رہ کر کے آئی تھی۔ وہ اسے لے کر کے یہاں آ گئی اور پھر وکیل قاسم جو کہ ابھی بھی کافی صحت مند تھا، اگرچہ اس کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان تھی، بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ وہ ایک وکیل کم اور ایک ریٹائر جنرل کرنل زیادہ لگتا تھا، لیکن بہرحال وہ اس کے ساتھ اس جگہ پر آ گیا تھا۔ یہاں پر آ کر کے اب کیونکہ اس نے ہر چیز کو رٹ لیا تھا، اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا، یہاں پر پہنچ کر کے انیتا نے ایک دفعہ سے پھر ویسا ہی کرنا شروع کر دیا جیسا کہ اس نے منور حسین کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر جب وہ ان تمام باتوں سے فارغ ہوئی، اس دوران قاسم اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے یا اس کو کوئی دورے پڑتے ہیں۔ وہ اسے واقعی کوئی ذہنی مریضہ ہی سمجھ رہا تھا۔ پھر جب سے ہی وہ ان تمام کاموں سے فراغت پا کر کے فارغ ہوئی، تھوڑی دیر تک وہاں پر دروازہ نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ نمودار ہوا، وکیل قاسم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، حیرت کے مارے اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر باقاعدہ ایک دروازہ نمودار ہوا ہے، وہاں سے اندر داخل ہونے کا راستہ بھی تھا اور ایک سرنگ بھی دکھائی دے رہی تھی جیسا کہ انیتا نے کہا تھا۔ اب انیتا نے کہا کہ میں تو اس سرنگ میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گی کیونکہ یہ تو مجھے ایسی جگہ پر لے کر کے جائے گی جہاں سے میں ایک دفعہ بڑی مشکل سے بچ کر کے واپس آئی ہوں۔ وکیل قاسم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس سرنگ میں داخل مت ہو، میں تمہاری بات پہ اعتبار کرتا ہوں، تم نے جو بھی کہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، یہ واقعی بڑا عجیب ہے لیکن ہے سچ، تم نے مجھ سے جو بھی کہا ہے میں تمہاری بات پہ یقین کرتا ہوں، مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں کوئی ذہنی مریضہ سمجھ لیا تھا، میں نے ایسا سمجھ لیا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ خود بخود غائب ہو گیا اور پھر وکیل قاسم انیتا کو لے کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ انیتا کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب اس نے انیتا کی روداد کو دوبارہ سے سنا اور اب اسے انیتا سے باقاعدہ اس بات کو لے کر کے ہمدردی ہونے لگی کیونکہ وہ پہلے یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک ذہنی مریضہ ہے جو کہ صرف ایک من گھڑت کہانی سنا رہی ہے، لیکن جب اس نے منور حسین اور منور حسین کے ظلموں کے بارے میں اسے بتایا تو وکیل قاسم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سب کچھ اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس لڑکی کو انصاف دلانا اتنا آسان نہیں تھا، اور یہ لڑکی کون تھی؟ اگر یہ 4 یا 5 سال کی عمر میں امام صاحب سے باقاعدہ جو ہے اس نے حاصل کی تھی تو اس امام صاحب کو اگر اب تک وہ زندہ تھے تو اس بارے میں پتہ ہوگا، اس لڑکی کے بارے میں پتہ ہوگا۔ رشید مر چکا تھا لیکن شاید وہ امام صاحب زندہ ہوں۔ اگر امام صاحب نہ بھی زندہ ہوئے تو کم از کم جس علاقے میں، جس محلے میں وہ امام صاحب رہتے تھے وہاں کے لوگوں میں سے کافی سارے لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو انیتا کو اب بھی پہچانیں گے اور اس کے بارے میں بات کہیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی، 14-15 سال پیچھے کی ہی تو بات تھی۔ امید تھی کہ وہ امام بھی زندہ ہوگا اور وہاں کے لوگ بھی زندہ ہوں گے۔ لہٰذا سید قاسم نے انیتا کو کہا کہ انیتا، سب سے پہلے تو ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ تم ہو کون، جیسا کہ تمہیں تمہارے اس باپ اور اب تمہارے شوہر نے بتایا ہے کہ تم جو ہے 4 یا 5 سال کی عمر میں ایک گمشدہ لڑکی کی حیثیت سے ایک مسجد کے امام کو ملی تھی، اور پھر اس امام نے باقاعدہ ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ جس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ 3 لاکھ روپے بندہ جو ادا کرے گا وہ تمہیں لے کے جا سکتا ہے، اور یہ لالچ کا مارا تمہیں وہاں سے 3 لاکھ روپے دے کے لے آیا تھا۔ وہ تو
امام مسجد اچھا تھا جو کہ اسے پیسے دے کر کے واپس کر گیا تھا۔ منور حسین اب کہاں ہے یہ ہمیں نہیں پتا اور ہم اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے۔ وہ تمہیں کیا تلاش کرے گا، اب تو ہم لوگ اسے تلاش کریں گے، اور جیسے ہی وہ ہمیں ملے گا سمجھو کہ وہ دن اس کی شامت اعمال کا دن ہوگا۔ شاید تمہارے نکل آنے کے بعد شاید وہ اتنی ہمت بھی نہ کرے کہ وہ واپس اپنے گھر جائے یا اپنے شہر میں جائے۔ وہ ڈیٹ ہی ہوگا یا پھر اسے بہت زیادہ خود اعتمادی کا مرض ہوگا کہ وہ اگر ایسا کرے گا۔ بہرحال میں اب اس بات کی تہہ تک پہنچوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ وہ 4 یا 5 سال کی بچی جس کا نام انیتا تھا بھی یا نہیں، وہ کون تھی، اس کا تعلق کس سے تھا، کس کی بیٹی تھی، کس طریقے سے بچھڑ گئی تھی، کہاں کس کو ملی۔ کیونکہ تمہاری بات کو لے کر کے ایک بات میری بھی ذہن میں آتی ہے، لیکن وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ جب ہم اس امام مسجد سے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تب ہمیں وہ بات کرنی پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ تب ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلے۔ وہ انیتا کو لے کر کے اس طرف روانہ ہو گیا تھا جس محلے، جس مسجد کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا، جس امام مسجد کا ذکر کیا گیا تھا، وہ اس کے بارے میں اب جاننے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔